اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور ان سے کہا کہ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی شکر ادا کرے گا سوائے اس کے نہیں کہ وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے۔ شکر جو انسان کرتا ہے تو اس شکر میں انسان ہی کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بڑی خوبیاں والا ہے۔ کوئی اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جس وقت کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ کو وہ نصیحت کرنا ایسا پسند آیا، اللہ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، بے شک ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اب ماں ہی کو دیکھ لو کہ جو ماں ہے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اٹھاتی ہے بوجھ پر بوجھ، کمزوری پر کمزوری، یعنی 9 مہینے تک اس کو اٹھائے پھرتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، یعنی 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر والدین مشرک ہوں اور وہ مجبور کریں تجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں کہ انسان تو مومن ہے، تیرے والدین مشرک ہیں، اگر وہ تجھے مجبور کریں میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو بس ان کی بات نہ مان۔ یعنی والدین کی فرما برداری اپنی جگہ، لیکن اگر وہ نافرمانی کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، تو پھر ہرگز ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کو رکھ اپنے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے، والدین یا کافر ہی ہوں، مشرک ہوں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، البتہ اتباع اس شخص کی کرنی ہے، اس شخص کے راستے پر چلنا ہے جو میری طرف رجوع کرے۔ اگر والدین غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا،
والدین مشرک ہیں یا جاہل ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر ان کی اتباع اس کی کرنی جو میرے راستے پر چلے، جو میرے فرما برداری کرے، ایسے شخص کے پیچھے چلنا ہے۔ والدین کے ساتھ اگر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اچھا سلوک کرو، لیکن والدین کی اندھی تقلید نہ کرو۔ یہ نہ کہو جی ہمارے والدین بس ایسے، ہم نے تو ان کے پیچھے ہی چلنا نہیں۔ اگر والدین صحیح راستے پر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر والدین غلط راستے پر ہیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ان کے راستے پر نہ چلو۔ راستہ اسی کا اپناؤ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، کیونکہ تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میرے پاس آنا ہے، تو میرے راستے پر چلو گے، نیکی کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر قیامت کے دن میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم عمل کرتے رہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، تو یہ لقمان کے نام پر یہ سورت لقمان ہے۔ لقمان ایک نیک آدمی تھے۔ ایک حدیث میں ہے، ابھی معرف القرآن میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی پیشکش بھی کی اور حکمت بھی، کہ تجھے نبوت دے دی جائے یا حکمت دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ اگر آپ کی طرف سے حکم ہے نبوت کا پھر تم میرے انکار نہیں، اور اگر مجھے اختیار دیا جاتا ہے تو چونکہ نبوت کی ذمہ داری بہت بھاری ہے، کیونکہ جن لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ان سب کی ذمہ داری اس نبی کی اوپر ہوتی ہے، ان سب کو تک پیغام پہنچانا، سب کو راہ راست، تو اس لیے مجھے حکمت دے دی جائے۔ تو نبوت، ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے بادشاہت پیش کی کہ تجھے بادشاہت چاہیے، یہ حکمت چاہیے، حکمت اور دانائی، تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا، حکمت اور دانائی۔ تو روایت میں ہے کہ یہ پہلے غلام تھے، رنگ کے کالے تھے، تو پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمایا، اللہ نے ان کو آزادی بھی عطا فرمائی اور ان کو حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ پھر اس مقام پر پہنچے کہ لوگ دور دور سے ان کی نصیحتیں سننے کے لیے آتے تھے، ان کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے، مجمع لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ مجمع لگا ہوا تھا، لوگوں کو یہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک شخص جو پرانا اس کا دوست تھا وہ ملا، وہ کہنے لگا تو وہی نہیں ہے جو فلاں کا غلام ہوا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا، آج تو اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا دو باتیں، ایک تو ہمیشہ سچ بولا، سچائی، میری زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا، غلط بیان نہیں نکلا، اور دوسرا خاموشی، یعنی زبان سے اگر کوئی بات بولی ہے تو سچ بولا ورنہ خاموشی اختیار کی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب بھی بولو حق اور سچ بولو ورنہ خاموش رہو، لا یعنی فضول بات نہ کرو۔ تو فرمایا کہ میں نے کبھی فضول اور لا یعنی بات نہیں کی، جب بھی اس زبان سے کوئی بات نکلی حق اور سچ اور نصیحت کی بات نکلی، تو ان کی اتنی زبردست نصیحتیں ہوا کرتی تھی کہ لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے۔ یہاں قرآن میں تو چند نصیحتیں دی ہوئی ہیں، فارسی کی کتاب ہے صد پند سود مند، کہ 100 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی، 100 نصیحتیں، وہ 100 کی 100 نصیحتیں کتابوں میں، فارسی کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ کتاب میں پڑھائی بھی گئی تھی درس نظامی میں، تو 100 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی انہوں نے، وہ 100 کی 100 محفوظ ہیں آج تک، اور بڑی زبردست سونے کے حروف سے لکھنے والی ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور حکمت کے ساتھ ساتھ اس کو حکم دیا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص بھی شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے ذات کے نفع کے لیے شکر کرے گا۔ تو ایک تو یہاں شکر پر بات ہو جائے کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جہاں حکمت عطا فرمائی، ساتھ ہی حکم دے دیے بھی شکر کرتے رہنا۔ شکر کرو گے بڑا فائدہ ہوگا، ناشکری کرو گے بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، تم صرف دو کام کر لو، ایک تو شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ یعنی ایمان والے بن گئے تو اس میں ساری اعمال آ گئے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، وہ سچ بھی بولے گا، سب کچھ آ گیا۔ تو ایمان والا بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ، یہ دو کام کر لو، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شکر ہر حال میں شکر سے اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی، ناشکری سے اللہ کی نعمتیں چھینیں گی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شکر کرے گا اس کا فائدہ بڑا فائدہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ غنی ہے، خوبیاں والا ہے۔ اب یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب یہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے اور ان کو واضح نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو حضرت لقمان کی بات بڑی پسند آئی کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کچھ وقت نکال کر اپنے بچوں کے لیے، آج ہم ان کی دنیا کی تمام ضرورتوں پوری کرتے ہیں، ان کے لباس کی، ان کی کھانے پینے کی، ان کی تعلیم کی، لیکن ان کو دینی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے بچوں کی دینی تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نازل فرمائے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے۔ کوڑا لٹکائے رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان پر ظلم و تشدد کرے، مارے، بلکہ ان پر اپنا رعب رکھے کہ دین کی بارے میں ان پر یہ نماز نہیں پڑھ رہے یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو ان سے کچھ کرے۔ حدیث میں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس پر سختی کرو، یہاں تک کہ مارنے کا بھی حکم ہے، لیکن اتنا نہ مارے کہ اس کے لات باں توڑ دے کوئی ہڈی، بلکہ ہلکی پھلکی ان کو سزا دے کہ تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی، اب اگر نماز چھوڑے گا میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ ان کو ڈرائے دھمکائے، کچھ کرے، تاکہ ان کو خیال ہو کہ بھی اگر نماز چھوڑیں گے تو والد صاحب ناراض ہوں گے۔ اور تو یہ حکم ہے، تو ان کی دینی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ جیسا کہ مشہور ہے نا آج کل کہ بھی ہر آدمی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے بچوں کے لیے اس کے مکان، ان کے کاروبار، ان کی شادیاں، اس کی فکر لگی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے سارے بچوں کی خوشیاں دیکھ کے جاؤں، مائیں باپ ان کی خوشیاں دیکھ کے جاؤں۔ تو ان کی دنیا کی تو اتنی فکر لگی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سوچو ان بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اگر ان کو نمازی نہ بنایا، ان کو دیندار نہ بنایا، ان کو حق حلال کا لقمہ نہ کھلایا، اور ان کو نیکی کے راستے پر نہ لائے، ان کو سچائی اور ان کے اندر دیانتداری نہ آئی، تو ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ فکر پہلے ہونی چاہیے ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کی نمازوں کی، اور یہ تب ہوگا جب گھر میں دینی ماحول ہوگا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں ہر گھر میں یہ فضائل اعمال ہو، اس کی تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے لگیں، جب بار بار دین کی باتیں سنیں گے، دین کے فضائل سنیں گے، دین کے شوق پیدا ہوگا بچوں میں۔
تو یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ کو یہ نصیحت ایسی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں یہ پورے رکوع میں نصیحتیں ہیں، تو لیکن یہاں مختصر جو پہلی نصیحت ہے بے شرک کی نفی، چونکہ سب سے پہلا جو علم ہے وہ توحید کا، شرک کی نفی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں بے کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہماری بگڑی بنانے والا، اللہ ہماری مشکلیں حل کرنے والا، ساری مشکلوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اپنا ذہن بھی بنائیں، اپنا عقیدہ بھی بنائیں۔ اب دیکھو نا، معاذ اللہ بعض لوگوں نے بھی فلاں بھی مشکلیں حل کرتا ہے، فلاں بھی بگڑی بناتا ہے۔ اول تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی قرآن میں حدیث میں کہیں بھی کوئی ذکر ہو، کسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ بھی بگڑی بنانے والا ہے، یا کسی نے خود جو یہ بڑے اکابر گزرے ہیں، کسی نبی نے، ولی نے، فرشتے نے، کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں بگڑی بناتا ہوں، میں مشکلیں حل کرتا ہوں، میں تمہارے مسائل حل کرتا ہوں، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں میں ہی مشکلیں حل کرتا ہوں، میرے پاس سارے اختیارات ہیں۔ پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں۔ اب سورہ فاتحہ میں پہلے ہی آیت میں یہ حکم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ میں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی نام پہ نظر و نیاز، تیرے ہی نام پہ چڑھاوے، تیرے ہی نام کی عبادت، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب وہاں زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن بعد میں ہم نماز کے بعد کہیں جی فلاں ہماری مدد کر دے، فلاں ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، اور فلاں کے نام کے نظر و نیاز، فلاں کے نام پہ چڑھاوے، فلاں دربار پہ دیکھ دے کے آؤ، فلاں دربار پہ بکرا دے کے آؤ، تو یہ سب شرک کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو کچھ دینا اللہ کے لیے دو، جس کو جب بھی پکارنا اللہ کو پکارو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔